أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد پچھلی نشست میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آپ کی امت کے نام جو عطیات ملے تھے ان کا تذکرہ تھا. آج کی اس محفل میں اسی سے متعلق ہی چند گزارشات ہوں گی. ایک پیغام جو معراج کی رات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نام پیغام لے کر آئے. پیغام دینے والے جناب ابراہیم علیہ السلام، لانے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغام کے مخاطب جن کے نام پیغام ہے وہ میں اور آپ ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے امت کے نام سلام بھیجا. اقرا امتک السلام. سعادت مندی ہماری، خوش بختی ہماری کہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اللہ ہمیں واقعتاً ہی اس دعا کا مستحق بنا دے. اور دوسرا فرمایا میرا پیغام دینا. ان الجنت کیعان، کہ مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم جنت چٹیل میدان ہے. مٹی بڑی زرخیز، پانی بڑا عمدہ، مگر اس جنت کو آباد تم نے خود کرنا ہے. کوٹھی اپنی پسند کی تم نے خود بنانی ہے. باغیچہ باغات اپنی پسند کے تم نے خود لگانے ہیں. جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس کی آباد کاری تم نے خود کر کے آنی ہے. رہنا کیسی جگہ پر پسند کرتے ہو، دیکھنے کون سے مناظر پسند کرتے ہو، یہ آپ کی پسند ہے کہ کیا پسند کرتے ہیں. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیغام بھیجا. آج انشاءاللہ اس جنت کے بھی کچھ مناظر کا تذکرہ اور اس حوالے سے کہ اس جنت کی آباد کاری کیسے ہوگی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جناب ابراہیم علیہ السلام سے وصول فرمایا اور اس کو آباد شاداب کرنے کے لیے جو انہوں نے پیغام دیا وہ بھی ہم تک پہنچایا. فرمایا غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ چار کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار کلمے
سے جنت کی پگواڑی اور جنت کے پھول اور جنت کا باغیچہ تیار ہو. ذکر الہی، اللہ کی یاد کی طرف دھیان اور توجہ، غفلت کو چھوڑیے. اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرو. اور ذکر کے لیے کلمات اللہ رب العزت نے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے زبانی ہمارے نام پیغام کے طور پر بھیجا ہے، یہ بہت ہی بڑے اکثیر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 4 کلمے میں پڑھ لوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی کلمہ کسی سے بھی شروع کر لے، کوئی الحمدللہ پہلے پڑھ لے، کوئی اللہ اکبر پہلے پڑھ لے، کوئی لا الہ الا اللہ پہلے پڑھ لے، کوئی سبحان اللہ پہلے پڑھ لے، ترتیب کا کوئی اعتبار نہیں، بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، کسی بھی کلمے سے شروع کر لے. اللہ اکبر. فرمایا میں اگر ایک دفعہ زبان سے پڑھ لوں، پوری دنیا مما طلعت علیہ الشمس، جتنی دنیا پر سورج طلوع ہوتا ہے، یہ ایک طرف ہو مجھے یہ کلمات کہنے یہ اس سے زیادہ پیارے. ایک طرف مجھے یہ پوری دنیا جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، یہ پوری دنیا ایک طرف ملے اور یہ کلمات پڑھنے ایک طرف ہوں، تو میں کلمات کے پڑھنے کو ترجیح دوں گا، دنیا کو ترجیح نہیں دوں گا. خیر مما طلعت احب الی مما طلعت علیہ الشمس، مجھے زیادہ محبوب ہیں کہ یہ کلمے میں اپنی زبان سے ادا کروں اس پوری کائنات سے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ چند ٹکوں پر اللہ کی ذکر سے غفلت کرنے والے، اللہ کو بھول جانے والے. میرے بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام جب جنت کے آباد کاری کے طریقے کے لیے بھیجا ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی بڑی شان بیان کی جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتا کے بھیجے. حدیث پاک میں ان کا تذکرہ بڑا خوبصورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث تو کیا ہی کہنا. فرمایا کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے بڑے آسان، قیامت کے دن ترازو میں تولے جانے کے اعتبار سے انتہائی بھاری، اور رحمان کو بڑے ہی پیارے، رب رحمان کو بڑے ہی پیارے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی آدمی صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لے، 100 بار، حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو یہ کلمات 100 بار پڑھنے سبحان اللہ و بحمدہ ان کے تمام گناہوں کو ختم کر. سمندر کی جھاگ برابر گناہ بھی ہو تب بھی اللہ معاف فرما دے. اور 100 بار تو زیادہ ٹائم نہیں. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے لیے دل ہی کھول کے پیش کر دیا، رہنمائی کی انتہا کر دی. اللہ اکبر. ایک موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے گئے اور سورج چڑھنے کے بعد کافی دیر بعد گھر آئے. جب گئے تو آپ کی بیوی ام سلمہ یا حضرت جویریہ دونوں کے نام ملتے ہیں. اپنے مصلی پہ بیٹھی اللہ کے ذکر میں محفل مشغول. نبی کے گھر کیا ہوتا تھا، ہماری مائیں امہات المومنین کیسے زندگی بسر کرتی. صبح کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھی، سورج طلوع ہو گیا، دھوپ نکل آئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا اسی حالت میں بیٹھی ہو جس حالت میں چھوڑ کے گیا ہوں. ہاں سرور گرامی علیہ السلام، اللہ نے توفیق دی، اسی حالت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہی. فرمایا میں نے تیرے پاس جانے کے بعد 4 کلمے ہیں 3 بار کہے ہیں، 4 کلمے ہیں 3 بار کہے ہیں.
اگر ترازو میں تول لیا جائے تو وہ تیرے ان تمام ذکر و اذکار کے اوپر بھی غالب اور باری ہو جائے. لو وزنت بما قلتی، جتنا تو نے وزن کیا ہے، جتنے تو کلمات کہے ہیں، اگر ان کا وزن ان سے کیا جائے تو یہ اس سے بھاری ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ اکبر. اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ رب العزت کی شان اتنی بار کہتا ہوں جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے. سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اتنی بار اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ رب راضی ہو جائے. وزنت عرشہ، اللہ کا عرش اس کے وزن برابر. ومداد کلماتہ، اس کی حمد کے کلمات کی سیاہی برابر. فرمایا یہ چار کلمے سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، اربع کلمات، چار کلمے ہیں. میں نے 3 بار پڑھے ہیں، 3 بار، ثلاث مرات، 3 بار. اور یہ ذکر و اذکار جتنے بھی زیادہ کر لیں ان پر پھر بھی یہ بھاری، ان پر یہ پھر بھی بھاری. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ تحفے معراج کے، یہ پیغام انبیاء کرام کے، ان کو اپنے حرز جان بنانا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. جشن منانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ حاصل اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اور اپنی عملی زندگی میں لیں. اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وہ معجزات عطا فرمائے، وہاں وہ نعمتیں عطا فرمائیں. جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزات جتنے بھی تھے، جتنے بھی انبیاء کرام کے معجزے تھے، ان کی ذات کے حوالے سے تھے. میرے پیغمبر کو رب نے جو بھی عطا کیا اس کا فیض امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے. اس کا فیض امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، صدیاں گزر گئی، سال بیت گئے، لیکن ان کے نام، انہوں نے جو پیغام دیا، اس پیغام کی تاثیر آج بھی اسی طرح ہے اور اس کی شان عظمت آج بھی اسی طرح ہے. پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے جنت کی سیر کرائی، رب نے جنت دکھائی. اندہا جنت الماوا، وہاں جنت الماوا بھی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے دیکھی. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ادخلت الجنہ، پھر میں جنت میں داخل کر دیا گیا. جنت میں جو مناظر آپ نے دیکھے، خوب دیکھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا رب نے مجھے ایک نہر دکھائی. وہ نہر کیسی؟ حافتاہ قباب اللؤلؤ، اس کے دونوں کنارے لال و جواہر کے، کھولدار موتی، پانی بڑا خوبصورت. میں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، اس کی مٹی کستوری کی، اس کا پانی اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جنت تو اپنی خوبصورتی میں جنت ہی ہے نا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کا تصور بھی کوئی دل نہیں کر سکتا، کوئی دماغ نہیں سما سکتا. لیکن وہ کیسی خوبصورت نہر تھی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جناب جبریل یہ بتائیے یہ نہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہر وعدنی آتاک ربک، یہ تیرے رب نے تجھے ایک نہر دی ہے، اس کا نام نہر الکوثری، یہ نہر کوثر ہے.
نہر کوثر سے قیامت کے دن حضور کا حوض سیراب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض مبارک اسی نہر کوثر سے ہوگا، اسی سے پرنالے کی طرح، میزاب کی طرح اس جنت کی نہر سے حوض کوثر میں پانی گرے گا، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی نہر سے ملا ہوا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پلائیں گے، امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دوران تشریف فرما تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا سرور گرامی علیہ السلام بڑے مسکرائے ہو، بڑے خوش ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے اوپر ایک سورت اتاری ہے جو مجھے بڑی ہی پیاری ہے، اور آپ نے پھر اس سورت کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صحابہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وصف تو بیان کر دیجئے۔ فرمایا رب العالمین نے یہ جنت کی نہر جس سے میرا حوض بنایا ہے، اللہ اکبر، اس کے برتن، اس کے اوانی، اس کے پیالے اور اس کے آب خورے جس سے میں امت کو پانی پلاؤں گا، اتنے زیادہ ہیں کا عدد نجوم السماء، جیسے آسمان کے ستارے۔ جس نے ایک دفعہ پی لیا، من شربا لم یظما ابدا، جس نے کبھی ایک مرتبہ بھی پی لیا کبھی پیاس دوبارہ نہیں لگے۔ ایسے ہی موقع پر جب آپ فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا اسی طرح ہی میں حوض پر اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا کہ فیختلج جو رجال، کچھ آدمی پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے مگر فرشتے ان کو مجھ سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ میں کہوں گا اللہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو آگے آنے دیجئے، میں پانی پلانا چاہتا ہوں۔ رب امتی رب امتی، جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اٹھ جانے کے بعد، آپ کے وفات پا جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کتنی بدعتیں ایجاد کر لی۔ جہاں جنت میں اس نہر کا نظارہ، حوض کوثر کا تذکرہ، وہاں میرے بھائیوں امت کے نام یہ پیغام بھی کہ سنت کی پابندی کرو، بدعت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ کوئی شبہ نہیں اللہ نے اپنے حبیب کو بہت مقام عطا فرمایا ہے، بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑی شان سے نوازا ہے، بڑی آپ کو اللہ نے تکریم عطا فرمائی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ تکریم آپ کو بھی نصیب ہوگی، آپ کے ذریعے آپ کو بھی یہ شان ملے گی، بشرطے کہ آپ پیارے حبیب کی سنت کے شہدائی رہیں اور بدعت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ بدعتیں تباہ کرتی ہیں اور سنتیں بندے کو بلند اور عرفہ کرتی ہیں۔ سنت کی اتباع میں اللہ عزت عطا فرماتا ہے، اور بدعت اور نیا بناوٹی دین، من گھڑت چیزیں بنائی ہوئی وہ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ اپنے دامن کو بدعت کی آلودگی سے پاک رکھیں۔ ذکر سے زبان تر ہو مگر ذکر مصنوعی نہیں، ذکر وہ کرو جو پیارے حبیب کیا کرتے تھے، اس طریقے پر کرو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس انداز سے کرو جیسے شریعت نے حکم دیا ہے۔ وہی ذکر من گھڑت طریقے سے، بدعت طریقے سے، جلیوں کے طریقے سے اور بناوٹی طریقوں سے، بناوٹی ذکر، بناوٹی طریقے، یہ برباد کرنے والے ہیں، یہ اس حوض کوثر سے محروم کرنے والے، پیغمبر سے دور کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے۔ جناب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے چلے تو ایک انتہائی خوبصورت خوشبو آئی،
میں نے کہا جبریل علیہ السلام یہ خوشبو بہت عمدہ ہے، حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس جنت کی مٹی کستوری کی ہو وہ خوشبو کیسی ہوگی جس کو ان تمام خوشبوؤں میں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ قرار دیا ہو۔ فرمایا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ماشطہ بنت فرعون کی داعیہ جو اس کو کنگھی کرنے والی تھی، یہ اس عورت اور اس کے بچوں کی ہے، اس کے بیٹے اور فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی وہ داعیہ عورت، یہ اس کی خوشبو ہے۔ میں نے پوچھا ان کا قصہ کیا ہے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، ایک دن ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا، کام کرو تو اللہ کے نام سے کرو، کسی چیز کو کام اٹھاؤ رکھو اللہ کے نام سے۔ فرعون کی بیٹی بفر کے کہنے لگی تو نے میرے باپ کا نام لیا ہے؟ وہ عورت مومنہ کہنے لگی نہیں، تیرے باپ کا نام نہیں لیا، میں نے اس رب کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، رب العالمین ہے، میں نے اس کے نام پر کیا ہے۔ بسم اللہ، اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ کہنے لگی میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہاں ہاں، اصل رب تو وہ ہے، تم تو ویسے جھوٹے یہ دعوے لوگ کرتے ہیں۔ بیٹی نے اپنے باپ کو خبر دی، اور ظلم کی چکی چلانے والے حکمران یہ آج کوئی نئے دور کے نہیں ہیں، ظالموں کی روش ہمیشہ ایک طریقے پر رہی ہے، اور قرآن پاک نے چیلنج بھی کیا ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي بُيُوتِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ بفرا کہنے لگا میرے علاوہ اور کوئی رب مانتی ہو؟ ہاں۔ حکم دیا اس نے کہ آگ جلا دی جائے، تیل گرم کر دیا جائے، تیل گرم ہو گیا، کھولنے لگا، جب بھی اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اسی وقت جل جاتی ہے۔ اب اس کے بچے اور وہ عورت معصوم، کوئی احتجاج کرنے والی زبان بھی موجود نہیں، دفاع کس نے کرنا تھا؟ کہا جاتا ہے اس عقیدہ توحید کو چھوڑ دو، وگرنہ اس میں ابھی جلا دیا جائے گا۔ کہا سب کچھ قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، مگر عقیدہ توحید کا سودا یہ قابل قبول ہے۔ آج جو مسلمان سودا ہارے بیٹھے ہیں، توحید کے نام پر سارے سودے، ادھر یہ تھا کہ سب کچھ قربان ہو جائے مگر اللہ کے نام پر دھبا نہ لگے، اللہ کے برابر کسی کو نہ کیا جائے۔ کہا اللہ کی توحید کو چھوڑ نہیں سکتی، کہا مار دیا جائے گا، کوئی بات نہیں، میں یہ سزا قبول کرتی ہوں، لیکن ایک میری بات تم مان لینا، میرے اور ہمارے معصوم بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا ایک چادر میں لپیٹ کے کہیں دفن کر دیں۔ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کفن میں، ایک ہی چادر میں اکٹھی لپیٹ کے کہیں دفن کر دیں۔ ایک بچے کو اٹھایا، ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، ہڈیاں الگ ہو گئیں، اللہ اکبر۔ ماں پھر بھی صبر کا تختہ بنی ہوئی اور صبر کر کے اللہ کے دین کے لیے قائم۔ دوسرے بچے کو پھینکا، اللہ اکبر۔ تیسرا بچہ چھاتی سے دودھ پیتے ہوئے جب وہ ماں سے چھینا گیا، قریب تھی کہ ماں ڈگمگا جاتی۔ بچوں کی محبت بھی بڑی عجیب ہے، معصوم بچے کو آگ میں ڈالا
इक्तहिमी फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा। अम्मी जान आ जाइए, ये दुनिया का अजाब है, आखिरत के अजाब से बच जाओगी। अल्लाह जन्नत दे देगा, जहन्नम से बचा लेगा। मां ने भी कलमा बोलते हुए छलांग लगा दी। फरमाया ये उस औरत का जिसने, हम कहते हैं जी हमारे पास वसाइल नहीं है, ताकत नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, हम यूं नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगाएं कि एक बादशाह के घर की नुकरानी, उसकी हैसियत क्या है, मगर ईमान कितना कीमती है कि सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए तैयार है, ईमान का सौदा नहीं किया। ये मेराज का सबक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहां देखा है, ये हक में हुक्म देता है, झंझोड़ता है कि अल्लाह की तौहीद की तरफ पलटो, अल्लाह के साथ सौदा, अल्लाह के साथ ताल्लुक मुस्तहकम रखो। ये धोखेबाजी वाली बात कि फायदा है तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह, अगर कहीं नुकसान उठाना पड़ा तो चलो अल्लाह को छोड़ो, जिधर की हवा चले उधर चलो। इस्तिकामत फिद दीन, दीन पर कायम रहना, अकीदे पर कायम रहना, अपने नेक अमल पर कायम रहना, अपने सही मौक़िफ़ पर कायम रहना और जालिम के सामने ना झुकना, सौदेबाजी ना करनी। ये मेराज का प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जन्नत में मंजर देखना, ये हमें पैगाम देता है कि अपने ईमान की लाज रखना, अपने ईमान के सौदे ना करना। जैसे रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जन्नत के मनाजर दिखाए, वहां जहन्नम के कुछ मनाजर भी दिखाए। और यहां एक बात कह दूं, आप उलमाए किराम से जब आप सुनते हैं तो वाकयात की लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है। कोई शुबा नहीं कि बाद अहादीस में वो वाकयात जिक्र हुए हैं और सही हैं, लेकिन उनका ताल्लुक मिराज से जोड़ना ये गलत है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरों को जलते देखा, लेकिन मक्का मुकरमा में तो सूद अभी हराम ही नहीं हुआ था। ये तो मदीना मुनव्वरा की आखिरी जिंदगी का मरहला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जन्नत के मनाजर मिराज के मौके पर भी दिखाए और इसके अलावा ख्वाब में भी कई मर्तबा दिखाए। इसके अलावा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया पर सहाबा के सामने होते हुए भी जन्नत भी दिखाई, जहन्नम भी दिखाई। ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को ये मंजरें कई दफा दिखाई, कई दफा। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि आप पीछे हटे, एक दफा आप आगे बढ़े। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने नमाज को ऐसे देखा है, कभी आप आगे बढ़े थे फिर पीछे हटाए, कब पहले ऐसा नहीं करते, आज क्या है? फरमाया, जब मैं आगे बढ़ा था रब ने जन्नत के वो खोशे मुझे पेश कर दिए थे, मैंने चाहा पकड़ के तुम्हें दे दूं, रब ने फरमाया नहीं, अभी वक्त नहीं आया, अभी वो वक्त नहीं है। इसी तरह वो जहन्नम, जब मैं पीछे हटा हूं तो जहन्नम मेरे सामने थी और उस जहन्नम से मैं डरते हुए पीछे हटा, रब ने मुझे नमाज में जन्नत भी सामने कर दी, जहन्नम भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आपने भी कई दफा ऐसे वाक़े हुए। मैंने उन वाक़यात का इंतखाब किया है जिन वाक़यात के बारे में कोई ऐसी दलील मिलती है जिस दलील से ये पता चलता है कि ये मिराज की रात हुआ, और इनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई एतराज भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम के मनाजर भी दिखाए गए। उन जहन्नम के मनाजरों में से एक मंजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के साथ उनके सामने से गुजरे, उनके नाखन तांबे के नाखन जैसे अपने जिल्द को, अपने चेहरे को छील रहे हैं, कुरेद रहे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन बदनसीब है? जनाब जिब्रील ने बताया है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो गुनाहगार है, वो उम्मती आपके उम्मती हैं जो लोगों की इज्जतें,
लोगों की गीबत करके लोगों की इज्जतें बर्बाद करते हैं, यक़ऊन फी आरादिहिम, उनकी इज्जत पे धब्बा लगाते हैं, गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, ये वो लोग हैं। ये गीबत का गुनाह जो आजकल इतना सस्ता, इतना आम, इतना लजीज, इतना बेहतरीन हुआ है कि कोई मजलिस से इससे पाक नहीं रहती। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुल लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह। फरमाए ईमान वालो, एक दूसरे के बारे में बुरे गुमान न रखा करो। वो ऐसा ऐसा होगा, इधर जा रहा होगा, ये सोच रहा होगा, ये कर रहा होगा। ना ना, ये गुनाह है। किसी के बारे में ये तसव्वुर करना ये गुनाह है। फरमाए लोगों, गीबत ना किया करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी की गीबत ना करे, पसे पुश्त उसका तस्करा ऐसे अंदाज में न करे, अगर उसके सामने वो अंदाज इख्तियार किया जाए तो उस भाई को अच्छा ना लगे। जिक्र का अखा का बिमा यकरहो, ऐसा तस्करा करना किसी मुसलमान का उसके पसे पुश्त अगर उसके मुंह पर किया जाए तो उसको बुरा लगे, ये गीबत है। सहाबी कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम गीबत करते हैं, जो तस्करा करते हैं भाई का, अगर उसके अंदर वाकई वो है वो तो फिर फरमाया तभी तो गीबत है। ना नऊज़ु बिल्लाह, मैं कड़ा झूठ पे बोलना, सच्ची गल है, गल सच्ची मैं करता पे उनदे विच ही है। अल्लाह अकबर। गीबत होती ही वही है जो उसके अंदर ऐब हो, आप पसे पुश्त उसका तस्करा करें, यही गीबत है। फरमाया अगर उसके अंदर वो ऐब है नहीं और फिर तू बात करता है, फकत बहत्ता हूं, तूने तो उसके ऊपर बोतान लगाया। हम अपनी पारसाई का तस्करा करते हुए, अपनी नेकी का तस्करा करते हुए, नहीं जी नऊज़ु बिल्लाह, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं, मैं तो वही बात कह रहा हूं जो उसके अंदर है। अब भाई जो उसके अंदर ऐब हो, उसी ऐब का पसे पुष्ट उसका तस्करा करना, यही वो गीबत है जिसके बारे में कुरान कहता है वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी की गीबत ना करे, कोई किसी की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई आदमी ये पसंद करता है उसके भाई की लाश, मुर्दा लाश उसके सामने पड़ी हो और वो अपने भाई की लाश से गोश्त नोच नोच के खाए, क्या ये पसंद करता है? तुम में से कोई आदमी ये पसंद करता है? फरमाया गीबत का गुनाह इतना ही है जैसे अपने मुर्दार भाई मैयत के गोश्त को खाना है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के रात जो मंजर देखा जहन्नम में, वो उनका बुरा हाल देखा जो लोग गीबत करने वाले थे। कि तांबे के नाखन जिससे अपने आप को वो छील रहे हैं, शायद बदनसीबों में हमारा, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। हमारी मजलिसें, हमारी गुफ्तगुएं, हमारे अंदाज इंतहाई घिनौने हो गए। भाई तौबा करें इस ऐब से, ये वो ऐब है जो आजकल बड़ा आम है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, या माशरा मन आमन बिलिसानिही वलम यदखुलिल ईमान फी कल्बिही। अंदाजा लगा लेना इस हदीस के अल्फाज से, या माशरा मन आमन बिलिसानिही वलम यदखुलिल ईमान फी कल्बिही ला तग़ताबुल मुस्लिमीन वला तत्तबिउ औरातिहिम। मुसलमानों और वो लोगों जिन्होंने जुबान से कलमा पढ़ा है, अभी ईमान उनके दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। ईमान दिल में दाखिल नहीं हुआ। ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत न करो। मालूम हुआ गीबत करने वाला शायद ईमान से खाली होता है, जुबान का मुसलमान है। या माशरा मन आमन बिलिसानिही, और लोगों की जमात जिन्होंने जुबान से ईमान लाया है, जुबान से कलमा पढ़ा है, वलम यदखुलिल ईमान फी क़ल्बिही, नहीं दाखिल हुआ ईमान उसके कल्ब में, उसके दिल में। ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गिबत ना करो। वला तत्तबिउ औरातिहिम, उनके ऐब ना ढूंढते फिरो, ऐब ना तलाश करते फिरो।
بھائیو یہ دین تو یہ ہے کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و دمہ و عرضہ، اور مسلمانوں ہر مسلمان کا خون، ہر مسلمان کا مال، ہر مسلمان کی عزت محترم ہے۔ جس طرح کسی کا قتل ناجائز، جس طرح کسی کی چوری کرنا ناجائز، اسی طرح کسی کو بے عزت کرنا بھی اسی طرح ہی ناجائز۔ مسلمانوں کو حقیر جاننا اور مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی زبان کھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مناظر میں ایک منظر یہ بھی دیکھا، ایک منظر اور بھی دیکھا، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ کی کینچیاں ان سے ان کے ہونٹ اور ان کے منہ کاٹے جا رہے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سرور گرامی علیہ السلام یہ کون ہیں؟ جناب جبریل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، یہ وہ بدنصیب ہیں جو لوگوں کو روشنی دینے والے خود اندھیرے میں رہنے والے، لوگوں کو مسئلے بتا کے عمل کرانے والے خود بے عمل۔ یہ وہ علماء، یہ خطباء ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود بھول جاتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں مگر خود برائی میں واقع ہوتے ہیں۔ قول عمل کے اندر تضاد، علماء سو، اللہ رب العزت اس سے پناہ۔ خیار هذه الامہ العلماء وشرار هذه الامہ وہ بھی العلماء، بہترین لوگ ہیں تو وہ بھی علماء ہیں، بدترین لوگ ہیں تو وہ بھی علماء ہیں۔ اگر قول عمل کے درمیان اتحاد ہے، مبارک ان لوگوں کو، اگر ایسا نہیں تو میرے بھائی قرآن پاک نے تو بڑا ایک تعجب سے یہ بات کہی ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ظالموں کچھ عقل ہے تمہیں؟ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ بھائی یہ بات خطبے کی یہ نہیں کہ یہ صرف ممبری خطبہ ہے، جہاں بھی آپ، میں اور علماء کرام سبھی اس میں شامل کرتے ہوئے آپ دوسروں کو کہتے ہیں سچ بولو، خود اپنے سچ بولنے کی باری آتی ہے تو جھوٹ سے کام لیتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو کہ یہ نیکی کا کام کرو، خود نیکی سے جی چراتے ہو، دوسروں کو برائی سے روکتے ہو، کہتے ہو بیٹا جھوٹ نہ بولو، خود جھوٹ بولتے ہو، بیٹے کو کہتے ہو والدین کی نافرمانی نہ کرو، خود اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو۔ ساری جگہ پر ہی یہ بات آئے، جہاں بھی قول و عمل کا تضاد ہے، جہاں بھی قول و عمل کا تضاد ہے، یہ معراج کی رات وعید اس کے نام ہے کہ ہوش کرے وہ آدمی، ہوش کرے وہ آدمی کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مناظر اور دیکھے، بیت المقدس دیکھا، واپس آتے ہوئے رستے میں آپ نے عرب کا، مکے کا قافلہ، قریشیوں کا قافلہ تجارت کو بھی دیکھا۔ صبح ہوئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو جہل آیا، دیکھ کے کہنے لگا کہ شاید لگتا ہے آج کوئی نئی کہانی سناؤ گے، ہے کوئی نئی کہانی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے نئی کہانی۔ کیا ہے نئی کہانی؟ کہا اللہ رب العزت نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی ہے، مجھے بیت المقدس دکھایا ہے،
मैंने जन्नत देखी है, मैंने जहन्नम देखी है। आपने वो मनाजर बयान किए, हैरान हो गया अबू जहल, कहने लगा ओ वाकई, हाँ वाकई देखे हैं। अच्छा फिर उठ के सुबह आ भी गए आप हमारे पास, सारी रात में ये काम करके फिर आ भी गए? हाँ आ भी गया, रात के एक हिस्से में सब कुछ देख के आ गया। कहा मैं अभी मक्के के सरदारों को, मक्के के लोगों को बुलाता हूं, क्या आप उनके सामने ये बात कहेंगे? कहा मैं कहूंगा, जब ये बात हक है तो मैं कहूंगा। गुमाश्ते इकट्ठे हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेराज की खबर दी। कोई तालियां बजाता है, कोई हंसता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई आपका इस्तेज़ा उड़ाता है। इतने में कहने वालों ने कहा, आप कहते हैं मैं मुल्क शाम गया हूं, हमारा काफिला तिजारत का शाम गया हुआ है, वो भी आपने देखा होगा। आपने बताया हाँ मैंने देखा है। रात उनका एक ऊंट गुम हुआ था, उसकी तलाश में मारे मारे फिरते थे। हैरान हो गए, कहने लगे अच्छा भाई ये बता वो काफिला कब आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तो कहते हो काफिला कब आएगा, मैं ये बताता हूं काफिले के आगे ऊंट फुलाना है और उसके ऊपर फुला आदमी बैठा है, फुला वक्त में वो मक्का में दाखिल होगा। मक्के वालों ने इसका मुशाहदा भी, मक्के वालों ने इसका मुशाहदा भी कर लिया, लेकिन किस्मत बदनसीब ही रहे। वहां प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हतीम में बैठे हुए मुझसे उन्होंने बैतुल मुकद्दस के बारे में सवालात करने शुरू कर दिए। फकरिब तो करबतन शदीदा, बाद सवालात के बारे जब मुझे किया गया, अच्छा जी उस मस्जिद की खिड़कियां कितनी थी, उसके मेहराब के ऊपर टाइल कैसी लगी हुई है, बत्तियां कितनी हैं, पंखे कितने हैं। अब जाहिर बात है कि मेरा ख्याल एक अरसे से हम यहां नमाज पढ़ते हैं, किसी को पता है कि यहां पंखे कितने हैं? जवाब देना मुश्किल। आप कहते हैं करीब तो करबतन शदीदा, उनके सवाल से मुझे सख्त परेशानी हुई। इसका जवाब मैं कैसे दूं? जो चीजें देखी थी बता दी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बस वो सवाल कर रहे थे, रब्बुल आलमीन ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस खड़ा कर दिया, बैतुल मुकद्दस मेरे सामने खड़ा कर दिया। वो मुझसे पूछते जाते थे, मैं देख देख के बताया जाता, हत्ता के वही मुशरिकीन मक्का वो पुकार उठे कि खुदा की कसम बैतुल मुकद्दस के बारे में इसने जो जो खबर दी है 100% सही है। रब ने हक का ऐलान करवाना था तो उनकी जुबान से भी करवा दिया। एतराफ प्यारे हबीब की सदाकत का, एतराफ प्यारे हबीब के मोजज़ात का, एतराफ प्यारे हबीब की इसरा और मेराज का कुफ्फार ने भी तस्लीम किया, और ये तस्लीम करने पर मजबूर हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहा है वो कह तो सही रहा है, इसमें तो शक नहीं। खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस का जो वसफ बयान किया है ये बेन ही इसी तरह है, ये कोई आदमी अपनी मर्जी से कह नहीं सकता। मगर किस्मत हारी, फिर भी ईमान नसीब ना हुआ। दौड़े दौड़े जाने वाले गए अबू बकर सिद्दीक के पास, रजी अल्लाह ताला अन्हो, दलाइल नबुव्वह अल बहकी में यह रिवायत मौजूद है। शेख अलबानी ने इसे सही कहा है। वहां गए और कहा देख जिस मोहम्मद को तू कहता है कि मेरा पीर और मुर्शिद है, आज तो उसने अनहोनी बात कर दी, आज तो उसने बड़ी अजीब बात कह दी है। कहा क्या कहा है? कहता है मैं रातों रात आसमान पर गया, जन्नत भी देखी, जहन्नम भी देखी, और ये भी देखा और वो भी देखा, और सुबह होने से पहले वापस भी आ गया। कहा अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो खुदा की कसम सच कहा है, सच कहा है। ईमान का अंदाज और कुफ्र का अंदाज और। मेरे भाइयों आज भी ये कसवट्टी आज भी हमारे सामने है। जब ये प्यारे हबीब के मोजज़ात का तज़किरा किया जाता है, जब प्यारे हबीब की अहादीस का तज़किरा किया जाता है, तो मुनकरीन हदीस की तरफ से जो चेहरों के ऊपर शिकन पड़ते हैं और जो उनके अंदर शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं,
وہ آج بھی نظر آتے ہیں، اور ایمان والا حدیث سن کے، پیارے پیغمبر کا فرمان سن کے جو اس کو ایمان کی روشنی دل کو اطمینان اور دل کو ٹھنڈا کرتی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایک منظر ہے، ایک ہی بات ہے، ایک اس کو تسلیم کر کے جنت کا شہزادہ بنتا ہے، دوسرا اس کا انکار کر کے جہنم کی ابدی سزا میں وہ گرفتار ہوتا ہے۔ یہ مقدر ہے جس کا اللہ رب العزت ہمیں تسلیم کرنے والوں میں، آقا کی بات کو ماننے والوں میں ہمارا شمار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔